بسم اللہ من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقط قال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام المال و مادۃ الشہوات۔ عزیزان محترم، اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس کو اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی طرف دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ آج انسان جس مبارک دن کی خوشی میں ہے، اس دن کی خوشی کا انحصار تقوی پروردگار پہ۔ یہ خوشی ہے ہی اس لیے کہ انسان نے ایک مہینے کی محنتوں کے بعد لعلکم تتقون کی منزل کو حاصل کرنے کی کوشش کی، اور یہی وہ تقوی ہے کہ جو انسان کو اس کے واقعی مقصدوں تک پہنچا سکتا ہے اور انسان کو کامیاب بنا سکتا ہے۔ ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے مولا کے خطبے میں سے متقی کے صفات میں سے ایک صفت کہ مولا ارشاد فرماتے ہیں متقی وہ لوگ ہیں کہ جو نیک اعمال بھی انجام دیتے ہیں تو لرزتے ہوئے انجام دیتے ہیں۔ ان پہ خوف خدا اتنا ہوتا ہے کہ ہر حال میں یہ خدا کے خوف سے لرزتے رہتے ہیں، خوف خدا ان پہ طاری ہوتا ہے۔ نیک اعمال بھی کرتے ہیں تو لرزتے ہیں۔ کیوں؟ اپنے روایتوں میں سنا نہیں کہ ائمہ جب مثلا وضو کے لیے پانی سامنے آتا تو چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، کیفیت بدل جاتی تھی، سجدے میں جاتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ مثلا زندہ ہی نہیں ہے، مردہ ہو گئے ہیں۔ خدا کے سامنے جب نیک اعمال میں جاتے تھے تو ایسی تبدیلی ہو جاتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بات کا خوف ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ بارگاہ پروردگار میں کوئی ایسی خطا ہو جائے کہ جو خدا کی شایان شان نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اعمال کی وہ جو کوالٹی اور جو کیفیت ہونی چاہیے وہ نہ۔ اب آپ دیکھیے متقین کے صفات میں ہمارا مولا یہ بتاتا ہے کہ متقی وہ لوگ ہیں کہ جو نیک اعمال بھی انجام دیتے ہیں، نیک اعمال بھی کرتے ہیں تو لرزتے ہیں۔ خدا نخواستہ اگر ہماری ایسی کیفیت ہو جائے کہ ہم گناہ کریں اور ہمارے اوپر کوئی اثر نہ ہو، کتنے بدتر حالات ہو گئے نا، کتنا بڑا فرق ہو گیا۔ وہاں نیک اعمال میں بھی لرز رہے ہیں اور ہم گناہ بھی کیے ڈال رہے ہیں تو ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہے۔ اس کا مطلب کہ ہمارا نفس مردہ ہو چکا ہے، ہمارا احساس مر چکا ہے، ہم محسوس نہیں کر رہے ہیں کہ بارگاہ خداوندی میں کیسے ہونا چاہیے، خدا کے سامنے انسان کو کیسے آنا چاہیے۔ جو انسان نیک اعمال میں لرز جائے، خدا نخواستہ اگر کہیں برائی کے سامنے آ جائے تو اس کی تو روح جسم سے پرواز کر جانی چاہیے۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ انسان برائیوں سے اپنے آپ کو اتنا دور رکھے، خاص کر کے آج کے اس دن کی ضروریات میں سے ایک اہم ضرورت یہ ہے، کیونکہ انسان جب خوشی میں آتا ہے تو اس طرح کی چیزوں کو بھول جاتا ہے۔ اس کو ذہن میں رکھے۔ مولا کے کلام میں سے، کلمات قصار میں سے ایک کلمہ جو کہ ہمیشہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس ہفتے جو کلمہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اس میں مولا ارشاد فرماتے ہیں المال و مادۃ الشہوات۔ مال شہوتوں کا مادہ، اصل ہے، بنیاد ہے۔ شہوات یعنی خواہشات، مال انسان جو خواہشات ہوتی ہیں ان خواہشات کو پورا کرنے کا جو مادہ ہے، جو اصل ہے، وہ مال ہے۔ کیا مطلب؟ مال وہ سرچشمہ ہے، وہ بنیاد ہے، وہ بیس ہے کہ اگر انسان کے پاس مال ہو تو انسان اپنی ہر طرح کی خواہش پوری کر سکتا ہے۔ اچھی خواہش ہو وہ بھی مال سے پوری ہو جاتی ہے، بری خواہش ہو تو وہ بھی مال سے پوری ہو جاتی ہے۔ کتنے بیچارے ایسے ہیں کہ ان کے پاس مال نہیں ہے تو اس لیے وہ بیچارے مجبوراً گناہ نہیں کر پاتے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ بھی ایک توفیق پروردگار ان کے لیے، یہ مجبوری بھی ان کے لیے مفید ہے کہ اگر مال ہوتا تو وہ گناہ میں مبتلا ہو جاتے۔ الحمدللہ کم سے کم گناہ سے تو محفوظ ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ خدا کی کوئی بھی دی ہوئی چیز انسان کے لیے غلط نہیں ہوتی ہے۔ کبھی یہ مت سوچے کہ یہ کیا مصیبت دے دی خدا نے، مال نہیں ہے۔ مال کا ہونا نعمت ہے اور نہ ہونا بھی نعمت ہے۔ اگر انسان مال کو صحیح طریقے سے خرچ کر سکتا ہے تو مال نعمت ہے، اگر انسان صحیح طریقے سے نہیں خرچ کر سکتا ہے، کنٹرول نہیں کر سکتا ہے، صحیح اس کو مینیج نہیں کر سکتا ہے تو مال نعمت نہیں ہے، غلط ہے۔ انسان غلط فہمی ہے جو سمجھتا ہے مال نعمت ہے۔
مال کنڈیشن کے ساتھ نعمت ہے، شرائط کے ساتھ نعمت ہے۔ اور جب مال آ جاتا ہے، اب دیکھیے کتنے لوگ ہیں، جب مال آ جاتا ہے تو پھر ان کے لیے، حتیٰ کہ آج تو فیشن آ گیا نا، جب انسان کے پاس مال آتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ دین بھی ہماری مرضی سے چلے، پھر وہ چاہتا ہے دین بھی آسان ہو۔ آپ کے بامبے میں جس بے دینی پھیل رہی ہے، اتنے جو حالات پھیل رہے ہیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ یہاں مالدار اچھے خاصے ہیں۔ دو صورتحال ہے، یا تو ان کے مال پہ کسی کی نگاہ ہے اس لیے ان کو بے دین بنا رہا ہے، یا وہ اپنے مال کے بوتے پہ دین کو اپنی مرضی سے موڑنا چاہ رہے ہیں اس لیے بے دین بن رہے ہیں۔ یہ پوری تفصیلی گفتگو ہے جو اس ٹائم اس موضوع میں شامل نہیں، کبھی موقع ہوا تو ہم اس پہ تحلیل کریں گے، خود بامبے کے حالات پہ جو حالات اس طریقے سے صحیح مینیج نہیں ہے، صحیح استعمال نہیں ہے، صحیح طریقے سے مقصد تک نہیں پہنچ رہے ہیں، خود مال نہیں پہنچ رہا ہے، ساری تفصیلات موجود ہیں۔ لہذا اگر انسان کے پاس مال ہے تو وہ ہر خواہش تک پہنچ سکتا ہے، اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ خواہشات تک پہنچنے کے لیے اس بات کا احساس کرتا ہے کہ یہ غلط کر رہے ہیں، اور کبھی کبھی اتنا زیادہ جری ہو جاتا ہے کہ اپنے مال کے بوتے پہ غلط کو صحیح بنانے کی کوشش کرتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ اپنی اصلاح کرے، اپنی غلطی کو دور کرے، جو غلط کو غلط کہہ رہا ہے اس سے کہتے نہیں تم اس کو صحیح کرو، اور وہ چاہے ڈائریکٹ ہو، انڈائریکٹ ہو، اشاروں میں ہو، کنایوں میں ہو، اپنی سمجھ سے ہو، جیسے بھی ہو، یہ ساری چیزیں مال کے زور پہ کی جاتی ہیں، اور پھر اگر اس کو نہ مانا جائے تو واہ ویلا ہو جاتا ہے، مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ علماء کا بیان ہے کہ ابلیس نے درہم و دینار سے خطاب کر کے اعلان کیا کہ تمہارے ہوتے ہوئے بتوں کی پوجا کی ضرورت نہیں۔ ابلیس جانتے ہیں نا، شیطان ہے درہم و دینار، درہم و دینار سے مطلب مال، یہی دولت، روپے پیسے، آج کے آپ اصطلاح میں ہندوستان کے لیے روپے پیسے۔ ابلیس نے روپے پیسے سے خطاب کیا کہ تمہارے ہوتے ہوئے بتوں کے پوجا کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ بنی آدم کی گمراہی کے لیے تمہاری پرستش ہی کافی ہے۔ جو انسان بتوں کی پوجا کرے گا اس پہ الزام لگ جائے گا کہ کافر، لیکن مال کی پرستش کرنے والے کوئی کافر نہیں کہتا ہے کہ نہیں؟ پرستش ایک طرح کی پرستش نہیں ہوتی، پرستش صرف سامنے ہاتھ جوڑنے نہیں ہے، پرستش صرف سجدہ کرنا ہی نہیں ہے، اصل پرستش یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دینا، وہ جیسے چاہے ویسے نچائے۔ جو لوگ کہ جن کو مال اپنی انگلی پہ نچا رہا ہے وہ مال کی پرستش کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے بت صرف پتھر کے نہیں ہوتے ہیں، پتھر کے بت عرف عام میں معنی حقیقی میں بت ہوتے ہیں، معنی اصطلاحی میں بے انتہا بت پائے جاتے ہیں۔ کبھی انسان کے لیے اس کا مال بت بن جاتا ہے، کبھی انسان کے لیے اس کی فکر بت بن جاتی ہے، کبھی انسان کے لیے اس کا کلچر بت بن جاتا ہے، کبھی انسان کے لیے اس کا علم بت بن جاتا ہے، کبھی اس کا تکبر بت بن جاتا ہے۔ بتوں کی کمی نہیں ہے، کبھی انسان کے لیے اس کے آبا و اجداد کی روش بت بن جاتی ہے، فرہنگ صاحب ہمارے یہاں تو ایسا ہوتا ہے وہی کریں گے، بت ہیں یہ۔ ہر وہ چیز جو آپ کو اطاعت پروردگار سے روک دے، آپ کے اور خدا کے بیچ میں حائل ہو جائے، وہ بت ہے۔ اگر پتھر کا ہو تو پتھر کا بت ہے، اگر جہالت ہو تو جہالت کا بت ہے، اگر کسی کو اس کا احساس ہو کہ علم نہیں بنتا ہے بت، حقیقی علم کبھی بت نہیں بنتا ہے، اگر کسی کو اس بات کا احساس ہو کہ ہمارا علم ہے اور یہ ہم کو سب کچھ کر لے گا، سیکھنے کی ضرورت نہیں، تو یہ علم بت بن گیا۔ اگر کسی کی کج فکری، ٹیڑھی فکر، غلط فکر اس کو صحیح راستے پہ نہ آنے دے تو اس کی فکر اس کے لیے بت ہے۔ اور اسی طریقے سے مالداروں کا مال اگر اس بات میں رکاوٹ بن جائے، ان کے اندر تکبر پیدا کر دے کہ ہم کیوں عالم کی بات مانیں، اس کے پاس مال نہیں، وہ غریب ہے، ہم امیر ہیں، امیر کہیں غریب کی بات مانتا ہے؟ ہوتا ہے نا، بعض لوگوں میں ہے یہ گھمنڈ، تو یہ مال بت ہے۔ اگر مال دین کو بدلنے کی کوشش کرے تو یہ مال بت ہے، اور یہ انسان اس کی پرستش کر رہا ہے، اس کے بوتے پر سب کچھ کرنا چاہ رہا ہے۔ لہذا مال ہر طرح کی شہوات کا سرچشمہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ سرچشمہ ہی ہے، بات کو انکمپلیٹ نہیں، کمپلیٹ کر دیں، ورنہ لوگ تو کہیں گے اس کا مطلب کہ مال شیطان ہے۔ نہیں، ہم نے پہلے ہی کہا شرائط کے حساب سے مال صحیح ہے، مال بری چیز نہیں، بہت اچھی چیز ہے، کمائیں، کثرت سے کمائیں، لیکن مال کو بت نہ بننے دیں، مال کے اسیر نہ ہو، مال کی پرستش نہ کریں، مال کی پوجا نہ کریں، مال کو زندگی کا مقصد نہ بنا لیں، مال سے لو نہ لگا لیں، دل نہ لگا لیں، وابستہ نہ ہو جائیں، مال میں بندھ نہ جائیں۔ مال اس لیے ہو کہ اطاعت پروردگار کا بہترین وسیلہ بن جائے، بہترین مال ہے۔
مال اس لیے ہو کہ راہ خدا میں کام آ جائے، اس لیے مال ہے۔ مال اس لیے ہو کہ آپ کو عبادتوں میں مددگار ثابت ہو، نہ کہ رکاوٹ بن جائے، اس لیے مال ہے۔ بات کمپلیٹ ہے، ایسا نہیں کہ مثلا مال کو اسلام نے غلط نگاہ سے دیکھا ہے، بری نہیں، مال کو اچھی نگاہ سے دیکھا ہے، مال بہت اچھی چیز ہے، صحیح طریقے سے کمایا جائے اور صحیح طریقے سے خرچ کیا جائے، ان دو شرطوں کے ساتھ بہت اچھی چیز ہے۔ انسان اپنے اوپر ولایت کو قبول کر لے، بہت اچھی چیز ہے۔ ولایت کا مطلب یہ ہوتا ہے نا آپ کے اوپر کنٹرول، جب آپ کے اوپر اسلام کا کنٹرول آ جائے گا تو اسلام جیسے چاہے گا ویسے آپ کمائیں گے اور جیسے چاہے گا ویسے آپ خرچ کریں گے، ان شرائط کے ساتھ بہت اچھی چیز ہے مال۔ لیکن جہاں انسان اسی مال سے دین کو بدلنے لگے، بہت بری چیز ہے مال۔ لہذا یہ شرائط دیکھنے پڑیں گے کہ کن شرائط کے ساتھ مال صحیح ہے اور کن شرائط کے ساتھ مال غلط ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون۔ اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ اللهم صل على محمد وآل محمد، والصولۃ الحیدریہ اللهم صل على محمد وآل محمد، والعصمۃ فاطمیہ اللهم صل على محمد وآل محمد، والحلم الحسنیہ اللهم صل على محمد وآل محمد، والشجاعۃ الحسینیہ اللهم صل على محمد وآل محمد، والعبادۃ السجادیہ اللهم صل على محمد وآل محمد، والآثار الباقیہ اللهم صل على محمد وآل محمد، والمأثر الجعفریہ اللهم صل على محمد وآل محمد، والعلوم الکاظمیہ اللهم صل على محمد وآل محمد، والرضاء الرضویہ اللهم صل على محمد وآل محمد، والجود التقویہ اللهم صل على محمد وآل محمد، والنقاوۃ النقویہ اللهم صل على محمد وآل محمد، والہیبۃ العسکریہ اللهم صل على محمد وآل محمد، والغیبۃ الہیہ اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقط عزیزوں، اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس کو اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کی مناسبات میں اہم ترین مناسبت جو آج کی مناسبت ہے، عید سعید فطر، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے کے خطبے میں آپ کے سامنے پیش کیا کہ عید ہے ہی وہ کہ جب انسان اپنے آپ کو گناہ سے بچا لے جائے تو اس کو عید کہتے ہیں۔ اسی لیے امام سجاد علیہ السلام نے اللهم صل على محمد وآل محمد، دعائے الوداع ماہ مبارک رمضان میں ارشاد فرمایا کہ اے عید تم کو الوداع۔ کیوں عید کو الوداع؟ اس لیے کہ ماہ مبارک رمضان میں انسان روزوں کے طفیل میں اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، لہذا ہر روز اس کا عید تھا۔ اور جب یہ پورے مہینے کی اس کی کوششیں، کاوشیں، محنتیں جمع ہوئیں اور اس ایک مہینے کے سفر نے اس کو تقوی پروردگار تک پہنچا دیا، تو یہ مسلمانوں کی عید ہو گئی۔ اہم ترین پیغام عید کا ہے، آپ عید کو دیکھیں، فلسفہ عید کو دیکھیں، قنوت جو دعائے قنوت پڑھتے ہیں، اہم ترین عید کا پیغام ہے مسلمانوں کے درمیان اتحاد، اتحاد بین المسلمین۔ جعلتہ للمسلمین عیدا، کہا نہیں گیا کہ مسلمانوں کے لیے اس کو تو نے عید قرار دیا؟ یہ اس قنوت کا حصہ ہے کہ جو عید میں 9 مرتبہ پڑھا، یاد ہو گیا، اکثر لوگوں کو یاد ہوگا۔
تو نے جس کو مسلمانوں کے لیے قرار دیا، کیا کہا گیا کہ مسلمان ایک دوسرے سے گلے ملے. یہ باتیں اس لیے کہنے کی ضرورت پڑی، یہ باتیں بہت بچکانی باتیں ہیں، یہ آپ کے معیار کی باتیں نہیں ہیں، بہت چھوٹی باتیں، جیسے کہا جائے نا کہ کے جی اور پرائمری کی باتیں، لیکن اس لیے کہنی پڑ رہی ہیں کہ آج کچھ لوگوں کو اتحاد کے نام سے مشکل پیدا ہوتی ہے، اتحاد کو بدنام کیا جا رہا ہے. لیکن یہ باتیں جو اتحاد کے خلاف بولتے ہیں وہ لوگ، ان میں سے کوئی ایسا نہیں کہ جو علماء میں سے ہوں. آپ کسی بھی آیت اللہ اور کسی بھی عالم سے پوچھ لیجئے، کبھی اتحاد کے خلاف بات نہیں کرے گا. یہ ممکن ہے بیچارے اتحاد کے معنی نہیں جانتے ہوں، ممکن ہے اس کا مفہوم نہیں جانتے ہوں، اگرچہ کرتے سب اتحاد. ان باتوں پہ آپ کے سامنے گفتگو ہو چکی ہے، اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتے ہیں. دوسری مناسبت جو آنے والا جمعہ ہے 8 شوال المکرم، بہت بڑی مناسبت ہے. یہ وہ مناسبت ہے کہ آج سے تقریباً 90 سال پہلے آل سعود، سعودی حکومت نے اتنا بڑا ظلم کیا کہ جس ظلم کی کوئی مثال نہیں. اور یہ وہ ظلم ہے کہ جو تب سے اب تک مستقل موجود ہے اور دنیا اس کو دیکھ رہی ہے. ایک دو نہیں، بہت ساری قبریں، پورے قبرستان ویران کر دیے. ہم آپ کے سامنے کچھ نام پڑھ رہے ہیں کہ جو قبریں ویران ہوئی ہیں. خود ہے وہ جگہ کی جہاں کے لیے منسوب ہے کہ جناب صدیقہ طاہرہ کی قبر ہے، اس لیے کہ صدیقہ طاہرہ کی قبر ابھی بھی نہیں معلوم کہاں پہ. جن جگہوں پہ وہ روایتوں میں ان میں سے ایک بقی، خود صدیقہ طاہرہ کی قبر، پھر ائمہ بقی، وہ ہمارے 4 ائمہ جو بقی میں دفن ہیں، امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام، امام سجاد علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام. یہ 4 ائمہ. ان کے علاوہ جناب فاطمہ بنت اسد، جناب ام البنین، حضرت ابراہیم جو پیغمبر کے فرزند ہیں، حضرت اسماعیل جو امام صادق علیہ السلام کے فرزند ہیں، حلیمہ سعدیہ، حضرت حمزہ، شہداء احد، اور اس کے علاوہ دوسرے شہداء جو رسول کے ساتھ شہید ہوئے. ان کے علاوہ اور بہت ساری اسلامی شخصیات ہیں، رسول کے ازواج، رسول کے رشتہ دار، جو کہ یا تو مکے کے قبرستان میں یا مدینہ کے قبرستان میں دفن تھے. دونوں قبرستانوں کو ان لوگوں نے ویران کر دیا اور اجاڑ دیا. اور اسی سال یہ لوگ گئے کربلا پہ حملہ کیا، اسی سال یہ لوگ گئے کربلا پہ حملہ کیا، امام کے روضے کے گنبد کو نقصان پہنچایا. ان لوگوں کی پالیسی یہی ہے، یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں کہیں بھی بالخصوص یہ ائمہ کا گنبد نہ دکھائی دے. آل سعود کی جو در واقع آل یہود ہے، جن کا ایک پکا اور مستقل رشتہ آل یہود سے ملا ہوا ہے، ان کے کہنے پہ، ان کے اشارے پہ سب کچھ کرتے ہیں. بہت ساری چیزیں واضح ہوئی ہیں کہ کس طریقے سے اسرائیل سے سپورٹ ہو. کیا اتنا بڑا ظلم. اور عزیزان محترم، یہ ظلم ایسا نہیں ہے کہ ختم ہونے والا. یہ تو رسول کی قبر کو بھی ویران کرنا چاہتے تھے، تو خوف بیٹھ گیا اور نہیں کر پائے کہ عالم اسلام پورے مسلمان مخالف ہو جائیں گے. قبر رسول کو ویران کرنا چاہتے، تیاری کر لی تھی انہوں نے. آنے والے 8 شوال یہ وہ تاریخ ہے کہ جس دن یہ سانحہ ہوا ہے. ہم لوگوں کو اس کم سے کم 8 شوال، ورنہ یہ مسئلہ 8 شوال کا نہیں ہے، یہ مسئلہ پورے سال کا ہے. ہم کو ایسا احتجاج کرنا چاہیے کہ ہم ان سے ایک بار پھر اس بات کا مطالبہ کریں کہ یہ تمہارا حق نہیں ہے ان گنبدوں کو گرانا، بلکہ گنبدوں کا بننا یہ ان شخصیات کا اور ان کے ماننے والوں کا حق ہے. لیکن مکمل ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ ایک مرتبہ کہے کہ میمورنڈم دے کے بیٹھ نہیں جائیں، بلکہ اس کو فالو کیا جائے. دیکھیں کہ بات پہنچی کہاں تک، اس کے اثرات کو دیکھیں. الحمدللہ یہاں سے کچھ لوگوں نے ایکٹیویٹی کی، اس کا رزلٹ آیا، وہ بھی ہم نے آپ کو بتایا اس کا جو پازیٹیو رزلٹ تھا. اسی سلسلے کی کڑی ہے جو مستقل ہر کچھ دن پہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے حرم پہ حملہ ہوا. آپ کو خبر ملی ہوگی نا کہ ابھی پھر دوسرا حملہ ہوا ہے. کچھ لوگ مر گئے، شہید ہو گئے بیچارے، کچھ لوگ زخمی ہو گئے. اس سے پہلے بھی حملہ ہوا تھا. یہاں پہ پھر ہم ایک بات کہیں گے، اس سے پہلے حملہ ہوا تھا اور بات ہوئی بھی، تفصیل سے اشارہ کریں گے. عزیزان محترم، جب تک ہم خاموش بیٹھے رہیں گے، ہماری خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ ہم کو تمہارے ظلم پہ کوئی اعتراض نہیں. اور جب ہم کو ہی اعتراض نہیں ہوگا
تو باقی تو دشمن ہے، کسی کے لیے کیا مشکل؟ ایسا نہ ہو کہ ایک مرتبہ پھر بقی کی داستان دہرائی جائے، ایسا نہ ہو کہ ایک مرتبہ پھر ظلم سر چڑھ کے بولے، اگرچہ انشاءاللہ نہیں ہوگا، الحمدللہ خدا نے اپنے خاص بندوں کو وہاں پہنچا دیا، جس کا نام حزب اللہ ہے، وہ اپنی جان پہ کھیل کے حرم صدیقہ حضرت جناب زینب سلام اللہ علیہا کی حفاظت میں مشغول ہیں اور اپنی جان کی بازی لگائے ہوئے وہاں موجود ہیں، لیکن کسی کا وہاں پہ پہنچ جانا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ہماری ذمہ داریاں ختم ہو گئیں۔ ہر انسان کی ذمہ داری ہے، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ امام حسین کے ساتھ 72 پہنچ گیا کربلا میں تو اب ہماری ذمہ داری نہیں تھی۔ ہر انسان کی ذمہ داری تھی کہ امام حسین کے پاس پہنچے، امام حسین کی نصرت کرے۔ امام حسین نعوذ باللہ کسی کی نصرت کے محتاج نہیں تھے، لیکن امام حسین کو نصرت کی ضرورت تھی۔ فرق ہے دونوں میں، آواز استغاثہ بتا رہی کہ نصرت کی ضرورت ہے، حبیب کو خط لکھنا بتا رہا ہے کہ نصرت کی ضرورت ہے، ہم کو ناصر چاہیے، محتاج نہیں تھے امام حسین کسی کے، لیکن ضرورت تھی امام حسین کو۔ فرق ہے دونوں میں، الفاظ کے نزاکت کا فرق ہے دونوں میں۔ صدیقہ طاہرہ نعوذ باللہ جناب زینب سلام اللہ علیہا نعوذ باللہ کسی کی محتاج نہیں ہیں، لیکن آج حرم زینب کو ان کے چاہنے والوں کے نصرت کی ضرورت ہے۔ ایام اعزام میں محرم میں ماتم سینے پہ ہاتھ مار کے ہم اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ بی بی جب بھی وقت پڑے گا ہم میدان میں اتریں۔ وہ ہمارا دعویٰ تھا، آج اس دعوے کو ثابت کرنے کا وقت آ گیا۔ آج دیکھنا ہے کہ ان میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو اس میں آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ہفتے ایک اہم واقعہ آپ کے بامبے میں گزرا۔ روز قدس کا جلوس جب نکل رہا تھا تو اس جلوس کے بیچ میں ایک پمفلیٹ ہے جو تقسیم کیا گیا، شاید آپ میں سے کتنے لوگوں نے دیکھا ہوگا اس پمفلیٹ کو۔ در واقع اگر آپ کو یاد ہو تو اس کے پہلے بھی ایک پمفلیٹ ہم آپ کو دکھا چکے ہیں، وہ بھی اخباریوں کی طرف سے تھا اور یہ بھی اخباریوں کی طرف سے۔ پمفلیٹ کہ آپ اس کو کتابچہ کہہ سکتے ہیں، کچھ پیجز ہیں اس میں۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں کچھ حدیثیں جمع کی گئی ہیں اور بعض مراجع کے فتوے کو جمع کیا گیا ہے، اور کوشش یہ ثابت کرنے کی گئی ہے کہ تشہد میں علی ولی اللہ، سمجھ گئے آپ، یہ اخباریوں کا کام ہے۔ یہ کوشش کی گئی ہے کہ اس میں تشہد میں علی ولی اللہ، ہم نے دیکھا، اس کا مطالعہ کیا، در واقع کوئی دم نہیں۔ پھر ایک بار ہم کہہ دیں کہ یہ کام نہیں ہے ہمارا، یہ اتنی سمجھدار ہماری قوم ہے الحمدللہ، لیکن بہرحال صرف اس ڈر سے کہ ہمارے جوان کہیں نہ بہک جائیں، ان کے ایمان کے تحفظ کے لیے پھر دفاع کرنا پڑتا ہے۔ اگر اس کی آپ تحلیل کیجئے، اور جو ہم نے دیکھا ہے اس میں سب سے پہلے جو حدیثیں نقل کی گئی ہیں، بہت سی ایسی حدیثیں ہیں جہاں یہ ثابت ہی نہیں کہ تشہد میں تیسری شہادت پڑھی جائے، علی ولی اللہ پڑھا جائے، جو انہوں نے خود نقل کی ہے۔ کئی ایسی حدیثیں ہیں جن سے یہ بات پروف ہی نہیں ہے کہ جس میں شہادت ثالثہ کی بات ہو، ایسا نہیں۔ کچھ حدیثیں ہیں کہ جس میں شہادت ثالثہ کی بات ہے ان کے علاوہ، لیکن وہ خود کس حد تک معتبر ہیں، اصولی اعتبار سے کس پیمانے پہ ہیں، وہ ایک اپنی جگہ گفتگو ہے۔ اس سے ہٹ کے جن کتابوں سے انہوں نے ان حدیثوں کو لیا ہے، انہی کتابوں میں دوسری حدیثیں موجود ہیں کہ جو کوانٹٹی میں بھی ان سے زیادہ ہیں اور کوالٹی میں ان سے زیادہ معتبر، کوالٹی میں بھی ان سے زیادہ معتبر ہے، کوانٹٹی میں بھی ان سے زیادہ ہے۔ جو بھی بانٹ رہے تھے، جو لوگ بھی اس میں ہیں، اس میں کسی کو نہیں معلوم کہ اس کتاب میں حدیث کہاں ہے وہ کیسے ہے، کیونکہ ان کو عربی معلوم ہی نہیں اتنی۔ ابھی ہم نے مثال بھی دی نا، جو آدمی ایک صفحہ صحیح نہ لکھ پائے، اس طرح کی غلطیاں کہیں، جس کو تشہد، آپ خود دیکھیے کہ جو لوگ یہ سب کرتے ہیں ان میں سے کتنے ہیں جو نماز کے پابند ہیں، لڑ رہے ہیں تشہد میں شہادت ثالثہ کے لیے، خود نماز کی کوئی خبر نہیں۔ خود لڑ کس لیے رہے ہیں آپ؟ خود سے اپنے آپ کو حجت الاسلام کہہ دینا اور خود سے اپنے آپ کو عالم دین کہہ دینا اور دوسرے علماء پہ کیچڑ اچھانا، اس سے کوئی عالم نہیں بن جایا کرتا ہے۔ یہ دل کے بہلانے کے لیے ہے کہ نہیں؟ ہاں، دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے کہ نہیں؟ اس سے زیادہ وہ روایتیں حدیثیں موجود ہیں جس میں 2 شہادت کی بات کی گئی، شہادت ثالثہ کی بات نہیں کی گئی ہے۔ ائمہ کے نماز کا طریقہ موجود ہے کتابوں میں۔ کبھی کبھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب وہ تو تھا، نکالا کیسے گیا؟ ارے آپ اپنے گھر میں پوچھئے کیسے نکالا گیا؟ آپ کے ابا نہیں پڑھتے تھے، پوچھئے کیوں نکالا؟ آپ کے دادا نہیں پڑھتے تھے، پوچھئے کیوں نکالا؟ آپ کے پردادا نہیں پڑھتے تھے، پوچھئے کیوں نکالا؟ پورا آپ کا خاندان نہیں پڑھتا تھا، پوچھئے کیوں نکالا؟
ہے کہ نہیں ہے؟ ایسی بے انتہا روایتیں ہیں جس میں صرف 2 شہادتیں ہیں. علماء مراجع بہتر جانتے ہیں. اگر یہ واقعی پبلک کو بتانا چاہتے ہیں کہ کیا ہے، استدلالی بات کرنا چاہتے ہیں، تو اصولی بات تو یہ تھی کہ وہ روایتیں ہی پیش کرتے جس میں شہادت ثالثہ ہے، اور وہ بھی پیش کرتے جس میں شہادت ثالثہ نہیں ہے، تاکہ جب پبلک پڑھتی تو پڑھ کے فیصلہ کرتی کہ اس میں سے کس کو ہم مانے کس کو نہ مانے. سکے کے ایک رخ کو دکھایا جا رہا ہے جبکہ دوسرا رخ اس سے زیادہ کلیئر ہے کہ نہیں. اور جہاں تک روایتوں کی بات ہے، آپ کو ہر قدم پہ روایتیں ایسی ملیں گی جن میں آپس میں اختلاف ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اصل یہ کام عوام کا ہے ہی نہیں. جو کر رہا ہے غلط ہے، جو سن رہا ہے غلط ہے، جو اس پہ وقت غلط ہے. یہ کام اجتہاد آپ کا کام نہیں ہے، تقلید کر رہے ہیں. اگر یہ لوگ واقعی اخباری نہیں ہیں، مقلد ہیں، اصولی ہیں، تو یہ کیوں روایتیں پیش کر رہے ہیں؟ آئیے فتووں پہ بات ہونا. اور جن فتووں کی بات ہے اس میں بھی 2 پوائنٹ ہم آپ سے کہنا چاہیں گے. پہلی چیز یہ کہ انہوں نے بعض مراجع کے فتوے سے استحصال کیا ہے، مس یوز کیا، اس کا غلط چیز حاصل کی. کیا؟ مثلا آغا خوئی کا ایک فتویٰ پیش کیا. آغا خوئی کا فتویٰ کہ اگر کسی نے آغا خوئی سے سوال کیا کہ شہادت ثالثہ سے نماز باطل ہو جاتی ہے، یہ اس کو نہیں معلوم تھا اور اس نے نماز میں شہادت ثالثہ کو پڑھا اور بعد میں معلوم ہوا، تو اب کیا حکم ہے اس کا؟ آغا خوئی نے کہا کہ اب تک جو نماز پڑھ لی ہے اس کے اعادے کی ضرورت نہیں ہے. سنا آپ نے سوال و جواب؟ اس سے کیا کلیئر ہوتا ہے؟ کہیں سے لگتا ہے کہ شہادت ثالثہ ہے؟ شہادت ثالثہ ہم بتا دیں آپ کو، شاید ہمارے بعض جوان نہ جانتے ہوں. شہادت اولا اشہد ان لا الہ الا اللہ، خدا کی الوہیت کی گواہی. شہادت ثانیہ، دوسری شہادت، رسول کی رسالت کی گواہی، اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. شہادت ثالثہ یعنی تیسری گواہی، علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ. کوئی بھی اہل بیت کا چاہنے والا ماننے والا شہادت ثالثہ کا مخالف نہیں ہے، لیکن ہم جس چیز کا موافق نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز جس چیز کا موافق ہو، ضروری نہیں کہ وہ چیز ہر جگہ پڑھی ہی جائے. جتنا ہمارا عقیدہ ہے سارا عقیدہ تشہد میں نہیں پڑھا جاتا ہے. اگر سارا عقیدہ تشہد میں پڑھنے لگیں گے تو دن بھر میں ایک ہی نماز ہو پائے گی. اور اگر امام علی کی شہادت ہے تو پھر امام حسن کی بھی ہونی چاہیے، امام حسین کی بھی ہونی چاہیے. باقی اماموں نے کیا غلطی کی؟ تو کیا آپ ان کو نہیں مانتے ہیں؟ تو پھر بہت سی شہادتیں ہو جائیں گی. تو شہادت ثالثہ یعنی امام علی کی ولایت. امام علی کی ولایت کا کوئی منکر نہیں ہے، لیکن ہر جگہ. اور پھر مشکل بھی یہی ہے نا کہ زبان سے ولایت نہیں، ولایت عمل میں ہوتی ہے. یہ انسان صحیح طریقے سے مسجد پہ آ گیا، نماز میں آ گیا، مصلی پہ آ گیا، یہ ولایت کی عملی دلیل ہے. اس لیے کہ ولایت کی نماز اور ہے، غیر ولایت کی نماز اور ہے. نماز میں فرق ہے، مصلی میں فرق ہے. مصلی بتا دیتا ہے کہ ولایت کا ماننے والا ہے کہ نہیں ماننے والا. جن کے مصلی مشکوک ہو ان کو شہادت ثالثہ پڑھنے کی ضرورت ہے. جن کا مصلی کلیئر ہوتا ہے وہ شہادت ثالثہ نہیں پڑھا کرتے. آپ دیکھیے امام وہ آغا خوئی کے اس فتوے میں کہیں سے یہ ہے، بلکہ الٹا ہے، کلیئر ہو رہا ہے. شہادت ثالثہ کو نہیں مانتے تھے وہ، ایک دم کلیئر. پر یہ کہ ہاں اگر تک اس سمجھتا تھا اب تک کہ اس سے نماز صحیح ہے باطل نہیں ہے اور پڑھتا تھا تو ٹھیک ہے، نماز کا اعادہ نہ کرے. تو نہیں معلوم تھا نا، معلوم ہو گیا. باجی مسئلہ اتنا اچھل گیا کہ سب کو معلوم ہو گیا. اب تو سوال کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے اس کو نہیں معلوم تھا، آج تو اتنا ہائی لائٹ ہو گیا مسئلہ کہ اب کوئی اس کا جاہل رہ ہی نہیں گیا، سب کو معلوم ہو گیا. آج آپ خود فیصلہ کیجئے کہ اکثر مقلدین کس کے؟ سب سے زیادہ ہندوستان میں آیت اللہ سیستانی کے مقلدین، اس کے بعد آیت اللہ خامنئی کے. پھر ان دو کے بعد کسی مجتہد کے مقلد آپ کو بہت کم ہیں، اور بھی دوسرے مجتہدین کے، لیکن بہت کم ہے. اس پورے پمفلیٹ میں، بکلیٹ میں کہیں نہ آغا سیستانی کا فتویٰ ہے، نہ آغا خوئی کا فتویٰ ہے، وہ آغا خامنئی کا فتویٰ ہے کہ تشہد میں شہادت ثالثہ پڑھنی چاہیے. اگر آپ اصولی ہیں، تقلید کی بات کر رہے ہیں، تو جو کرنٹ مراجع ہیں ان کے فتووں کو لے کے آئیے، جن کی پبلک تقلید کرتی ہے. کیوں دھوکہ دیا جا رہا ہے پبلک کو؟ حدیث پیش کی جا رہی ہے، جس کی تقلید نہیں کرتی اس کے فتوے پیش کیے جا رہے ہیں. بابا جو اس کی ضرورت ہے وہ پیش کیجئے. ایک آدمی بخار کا مریض ہے، اس کو آپ کینسر کی دوا کیوں دے رہے ہیں؟ جو مسئلہ ہے، جو ضرورت ہے وہ دیجئے آپ. یہ کنفیوز کرنے کی بات ہے، لوگوں کو پریشان. اور یہاں پہ آگے ایک چیز اور بیان کر دیں کہ ایک جو اس طرح کی ہوا ہے
اور یہ مسائل ہیں کہ مثلا تقلید بدل لیں گے. تقلید بدلنا اتنا آسان نہیں. سن لیجیے, تقلید بدلنا اتنا آسان نہیں ہے. اس لیے کہ تقلید کیوں ہوتی ہے؟ تقلید عالم کی ہوتی ہے. عالم کسے کہتے ہیں؟ جو علم میں سب سے زیادہ ہو اس کو عالم کہا جاتا ہے. جب تک اس ذات کی عالمیت ثابت ہے آپ کو اسی کی تقلید کرنی ہے. اب آپ اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں کر سکتے ہیں. تقلید بدلنے کی دلیل ہی یہی ہے کہ اس کے اندر شرائط نہ پائے جائیں. اور بھی شرائط ہیں, مثلا عادل نہ ہو, اثنا عشری نہ ہو. منہاج میں ہمارے الحمدللہ ایسا کوئی نہیں, صرف ایک ہی چیز پہ تقلید چینج ہوتی ہے, عالمیت پہ. اگر تقلید بدلنی ہے تو پہلے یہ واقع یقین ہو جائے کہ وہ اب عالم نہیں رہ گیا ہے بلکہ کوئی دوسرا عالم بن گیا ہے جو علم میں سب سے زیادہ ہے. تو اب پھر جو علم میں سب سے زیادہ اس کی تقلید کریں. اور اگر ایسا نہیں ہے تو انسان تقلید بدل کے غلطی کر رہا ہے, اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے, اور اس کے اعمال یقیناً قابل قبول نہیں ہوں گے. اس لیے کہ وہ صحیح تقلید نہیں کر رہا, اور بغیر تقلید کے اعمال قابل قبول نہیں ہیں. یہاں پہ وضاحت کرتے ہیں کہ ایسا نہیں کہ کسی کی تقلید غلط ہے, نہیں, سب کی تقلید صحیح ہے. لیکن بات اس کی ہے کہ آپ کس کو عالم سمجھتے ہیں. اگر کوئی دوسرا آپ کی نگاہ میں عالم نہیں ہے تو بھی تقلید صحیح نہیں. لیکن کوئی دوسرا اسی کو عالم سمجھا, ایک آدمی آغا سستانی کو عالم سمجھتا ہے تو پھر کسی اور کی تقلید صحیح نہیں ہے اس کے لیے. ایک آدمی آغا خامنہئی کو عالم سمجھتا ہے تو کسی اور کی تقلید اس کے لیے صحیح نہیں ہے. لیکن جو آغا سستانی کو عالم سمجھ کے تقلید کر رہا ہے اس کے لیے آغا سستانی کی تقلید صحیح ہے. جو آغا خامنہئی کو عالم سمجھ کے ان کی تقلید کر رہا ہے اس کے لیے آغا خامنہئی کی تقلید صحیح ہے. بات عالمیت کی شرط ہے. یہ کون طے کرے گا کہ عالم ہے؟ چہرے کی خوبصورتی سے معلوم ہوگا عالم ہے, ابا سے معلوم ہوگا, امامے سے معلوم ہوگا, کیونکہ ظاہراً پبلک جو دیکھتی ہے یہی دیکھتی ہے نا. علم مراجع اور آیات اعظام کا علم دیکھنا اچھوں کے بس کی بات نہیں. تو یہ عام پبلک کیا دیکھے گی کہ جس کا املا بھی صحیح نہیں ہو, یہ طے کرے گی عالم کون ہے؟ یہ علماء طے کریں گے, اور جتنا بڑا عالم طے کرے اتنا صحیح مسئلہ ہو. البتہ جمہوریہ اسلامی ایران نے اس کا ایک بہت سسٹمیٹک انتظام کیا ہے. علماء جانتے ہیں, آپ کسی سے بھی پوچھ لیں, جامع مدرسین حوزہ علمیہ قم کے جو بڑے اساتذ ہیں ان کی کمیٹی ہے. استاد سے اچھا تھوڑی کوئی طے کرے گا. وہ طے کرتے ہیں کہ کون عالم ہے. لہٰذا انہوں نے کیا طے, مثلا جو 7 مجتہدین ہیں کہ یہ سب کے سب تقریباً آس پاس ہیں, ان میں کسی کی بھی تقلید کر لیں صحیح, ٹھیک ہے, آپ ان میں سے کسی کی بھی تقلید کر لیے صحیح. لیکن اب اگر اس کے علاوہ کسی اور کی تقلید کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو دلیل چاہیے کہ اس کی عالمیت کیسے ثابت ہوگی. اور یہ کام کسی کی عالمیت کو ثابت کرنا یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ کبھی بھی طے کر لیا. یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. لہذا در واقع یہ صرف ایک فتنہ, اس طرح کی چیزوں کو پیش کرنا, اس طرح کی باتوں کو دیا جانا, اس طرح کے پمفلیٹس بانٹے جانا, یہ ایک فتنہ. ہم نہیں کہتے کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے کہ یہ شیعت کے خلاف ہیں, دشمن ہیں, نہیں, یہ نادان ہے. ان کی کمی اتنی ہے کہ یہ بیچارے جاہل نہیں جانتے, اور ان کی جہالت کا فائدہ دشمن اٹھا رہا ہے. لیکن یقین مانیے کہ جہاں سے اس چیز کی ابتدا ہوتی ہے وہ دشمن اسلام و دشمن شیعت. وہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں کو ایشو بنا کے شیعوں کے درمیان آپس میں اختلاف ڈال دیں, پھوٹ ڈال دیں, اور یہ شیعہ آپس میں لڑ کے اپنے دین کو بھی ختم کر دیں, اپنے وجود کو بھی ختم کر دیں. ہم نے آپ کو صبح مثال دی نا کہ جو آدمی سامنے کی چیز نہیں جانتا وہ جا کے عربی کتابوں سے حدیث ڈھونڈ کے لائے گا, وہ بھی سامنے کی حدیثیں ہوں گی جس میں شہادت ثالثہ نہ ہو تو چلیں اس کو پھر بھی لانا آسان ہے. انہوں نے کہاں سے گھس کے, جن کتابوں کا نام بھی عام طور سے لوگ نہیں سنتے, وہاں سے گھس کے, اور ایک حدیث اس کو مثلا 25 حدیثوں میں سے ایک حدیث ملی جس میں شہادت ثالثہ تھی. یہ کام کیا سمجھتے ہیں کسی عام آدمی کا ہے؟ اگر یہ نہیں پڑھے لکھے ہیں تو پھر ایسی غلطی نہ کرتے. یہ تحقیق جو باطل تحقیق ہے یہ حتماً کسی ایسے کی ہے جس کے ایمان میں خرابی پائی جاتی ہے, جو کسی دشمن کی طرف سے آ رہی, اس میں دشمنی کی بو پائی جاتی ہے. اور اس کے لیے بہترین راستہ ہے, اور بھی اتفاق سے ایک کانفرنس کا اسٹیٹمنٹ بھی ہم کو ملا. ایران میں رہبر معظم آیت اللہ خامنہئی نے تمام یونیورسٹیز کے اساتذ کو بلا کے کانفرنس کی, اور اس میں بہت اچھا جملہ کہا. خوب ان کے لیے, ہم سب کے لیے, اور ہر طرح کے اختلاف سے لڑنے کے لیے بہترین چیز ہے. فرماتے ہیں کہ علم ذاتی فضیلت کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر سیاسی اور اقتصادی اقتدار کو پیدا کرتا ہے.
پولیٹیکل اور اکنامیکل اقتدار کو پیدا کرتا ہے۔ آج یہ جو لوگ بیوقوف بن رہے ہیں، آج جو لوگ دشمن کا آلہ کار بن رہے ہیں، آج جو لوگ دشمن کا ہتھیار بن رہے ہیں، ان کی کوئی خرابی نہیں ہے سوائے اس کے کہ جاہل۔ آپ کسی عالم سے 2 لفظ پڑھ لیجئے علم دین، جس حد تک ایک عام آدمی کو پڑھنا چاہیے، تو خود ہی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ لیکن جب تک انسان نہیں پڑھے گا اس وقت تک ایسے یہ جہالت، اور پھر جب جہالت ہوتی ہے تو حماقت یعنی بیوقوفی جہالت کا لازمہ، پھر یہ لوگ بیوقوفی کی حرکتیں کرتے ہیں، اور یہی حرکتیں ہیں بیوقوفی کی۔ بہت سے ہیں، یقیناً انہوں نے خلوص میں کیا ہوگا، دین کی خدمت سمجھ کے کیا ہوگا، لیکن ضروری نہیں کہ جو دین کی خدمت سمجھ کے کرے وہ دین کی خدمت ہی ہو۔ خوارج بھی امام علی کے مقابلے میں دین کی خدمت سمجھ کے آئے تھے، تو کیا کریں گے؟ لیکن جب امام علی کے مقابلے میں آئے تو امام کی تلوار کا نشانہ بن گئے۔ وہ میدان کربلا میں کتنے لشکر یزید میں تھے جو امام حسین کے سامنے امام کو قتل کرنے اپنا مذہبی فریضہ سمجھ کے آئے تھے۔ تو ٹھیک ہے، یقیناً یہ لوگ وہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں کہتے کہ، لیکن بہرحال جس راستے پہ جا رہے ہیں، اگر یہ شیعت کے اختلاف کا راستہ ہے تو ان کو یہ تباہ و برباد کر دے گا۔ افسوس اسی بات کا ہے کہ ہمارے جوان دوسروں کے ہاتھ کی کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں۔ جیسے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس طرح کے جتنے بھی ہتھ کنڈے ہیں ان سب کو ناکام بنانے کی کوشش کریں، لوگوں کے اندر فکر و شعور پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ ہم لوگ اپنے اندر ایک علمی معیار، ایک فکری معیار بنائیں، ایک اپنے اندر بیداری پیدا کرنے کی کوشش کریں تاکہ دشمن کی سازشوں کو ہم سمجھ سکیں اور اس کے مقابلے میں کھڑے ہو سکیں۔ آئیے بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، بار الہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے، بار الہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرمائے، بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، بار الہ جو بیمار انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرمائے، بار الہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، بار الہ جو لا ولد ان کو اولاد صالح عنایت فرمائے، بار الہ جن کے شادیوں مشکلات ان کے مشکلات کو حل فرمائے، بار الہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرمائے، بار الہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔